اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام چاہنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستوں، آج ہم تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں جذبات اور افسانے ختم ہوتے ہیں اور قانون بولنا شروع کرتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نرجس خاتون کے گرد بنے گئے قصوں کو علمی بنیادوں پر پرکھا، لیکن آج کا سوال اس سے بھی بڑا ہے۔ آج ہم 8 ربیع الاول 260 ہجری کے اس دن میں داخل ہوں گے جب امام حسن عسکری کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سامرا کے گلی کوچوں میں کیا بحث چل رہی تھی؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ امام کے اپنے سگے بھائی نے مجمع عام میں کیا گواہی دی تھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ ایک 5 سالہ بچہ غیب سے نمودار ہوا، جنازہ پڑھایا اور غائب ہو گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اگر وہاں بیٹا موجود تھا تو اس دور کی عدالت نے امام کی جائیداد، ان کا گھر، ان کے مال و اسباب کو ان کے بھائی جعفر کے حوالے کیوں کر دیا؟ اسلام کا قانون وراثت تو کہتا ہے کہ اگر بیٹا ہو تو بھائی کو 1 پائی نہیں ملتی، تو کیا نعوذ باللہ اس وقت کی اسلامی عدالت نے قرآن کے خلاف فیصلہ دیا، یا پھر حقیقت کچھ اور تھی؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کے تمام بنے بنائے تصورات کو ہلا کر رکھ دے گی۔ آئیے سب سے پہلے اس کردار کی بات کرتے ہیں جسے تاریخ میں جعفر کذاب کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ جعفر کون تھے؟ یہ حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کے سگے بھائی اور حضرت علی نقی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ یہ آپ کے سامنے حوالہ آ رہا ہے، کتاب کا نام ہے کمال الدین و تمام النیمہ، مصنف ہیں شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویہ القمی، وفات 381 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 474۔ کچھ نسخوں میں یہ بحث باب ذکر من شاہد القائم یا باب ذکر جعفر بن علی کے تحت آتی ہے۔ یہ کتاب غیبت امام مہدی کے ثبوت میں لکھی گئی سب سے بڑی اور قدیم ترین کتاب مانی جاتی ہے۔ شیخ صدوق اپنی سند کے ساتھ اس واقعے کو یوں نقل کرتے ہیں: جب حسن عسکری کی وفات ہوئی اور ان کے بھائی جعفر نے وراثت اور امامت کا دعویٰ کیا۔ یہ آپ کے سامنے عربی متن آ رہا ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ بس جب امام ابو محمد حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تو جعفر بن علی خلیفہ معتمد کے پاس آئے اور کہا، مجھے میرے بھائی کا مرتبہ اور منصب عطا کیا جائے۔ اور جعفر نے صاف طور پر کہا، میرے بھائی کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب ذرا ٹھہر کر سوچیں، جعفر کوئی باہر کا آدمی نہیں تھا، وہ گھر کا فرد تھا، وہ امام کا بھائی تھا۔ کیا ایک سگا بھائی صرف وراثت کے لالچ میں اتنی بڑی جھوٹی گواہی دے سکتا ہے کہ پورا سامرا اور پوری حکومت اس کی بات مان لے؟ اور اگر وہاں بچہ موجود تھا تو امام کے مخلص پیروکاروں نے اس بچے کو جعفر کے سامنے کیوں پیش نہیں کیا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک امام کا بھائی اتنا جاہل ہو کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا بھتیجا کمرے میں موجود ہے؟ یہ حقیقت یہ تھی کہ وہاں واقعی کوئی بچہ تھا ہی نہیں۔ بات صرف بھائی کی گواہی تک محدود نہیں رہی۔ اس وقت کی حکومت عباسی خلیفہ معتمد نے اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیا۔ کیوں؟ کیونکہ افواہیں اڑ رہی تھیں کہ شاید کوئی بچہ چھپایا گیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے کتاب آ رہی ہے اصول کافی، اس کے مصنف ہیں محمد بن یعقوب الکلینی، جس کی وفات 329 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 505 ہے۔ باب کا نام ہے باب مولدی ابی محمد الحسن بن علی۔ یہ شیعہ مکتبہ فکر کی الکتاب ہے جس کی صحت پر ان کے تمام بڑے علماء کا اتفاق ہے۔ کلینی اس واقعے کی تفصیل میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب امام حسن عسکری کا انتقال ہوا تو خلیفہ معتمد نے کیا قدم اٹھایا؟ یہ عربی متن آپ کے سامنے آ رہا ہے، میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ بس جب امام دفن کر دیے گئے تو خلیفہ معتمد نے ان کی لونڈیوں کی طرف ایسے لوگ بھیجے
جنہوں نے ان کا شدید باریک بینی سے معائنہ کیا، اور دائیوں کو یعنی کہ مڈ وائفز کو لایا گیا جنہوں نے ان خواتین کو دیکھا۔ پس ان میں سے ایک دائی نے کہا ان میں سے ایک لونڈی کو حمل ہے، تو خلیفہ نے حکم دیا اسے ایک علیحدہ کمرے میں منتقل کر دیا گیا اور اس پر پہرا بٹھا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے پر اس حمل کا باطل ہونا یعنی حمل نہ ہونا ظاہر ہو گیا۔ یہاں عربی لفظ فحصاً شدیدہ پہ توجہ دیں، یہ کوئی سرکاری معائنہ نہیں تھا بلکہ میڈیکل چیک اپ تھا۔ اگر امام مہدی پیدا ہو چکے تھے تو کیا ان کی والدہ کے جسم پر پیدائش کے کوئی آثار نہیں تھے؟ یا وہ دائیاں اتنی نالائق تھیں کہ انہیں 9 ماہ کا حمل یا حال ہی میں ہونے والی پیدائش کا پتہ نہ چلتا؟ روایت کہتی ہے کہ ایک دائی کو جب شک ہوا تو خلیفہ نے اس لونڈی کو قید کر لیا، یعنی حکومت اتنی الرٹ تھی کہ ذرا سے شک پر بھی پہرا بٹھا دیا گیا۔ اس کے باوجود کوئی بچہ برآمد نہیں ہوا۔ سب سے اہم جملہ بزلان الحملی، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ یہ ثابت ہو گیا کہ وہ حمل تھا ہی نہیں۔ اگر بچہ ہوتا تو وہ 9 ماہ بعد یا کبھی تو سامنے آتا، مگر رسول کافی خود مان رہی ہے کہ حمل کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا۔ اب میرا سوال ان ذاکرین سے ہے جو کہتے ہیں کہ حمل چھپا ہوا تھا یا معجزاتی طور پر پیدا ہوئے۔ کیا اللہ کا دین معجزوں کی آڑ میں ایسے حقائق کو چھپاتا ہے جس سے وراثت کے قوانین متاثر ہوں؟ کیا آپ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ دائیوں کی پوری ٹیم، سرکاری افسران اور گھر کے تمام افراد اس خفیہ حمل کو پہچاننے میں ناکام رہے؟ اب آئیے اس نقطے پر جو اس پوری کہانی کا قانونی خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی اولاد نہیں ہے تو عدالت نے وراثت کی تقسیم کا فیصلہ سنایا۔ یہ کتاب آپ کے سامنے آ رہی ہے، کتاب الغیبہ المعروف بغیبت طوسی، مصنف الشیخ طوسی شیخ الطائفہ، صفحہ نمبر 74۔ کچھ ایڈیشنز میں یہ امام حسن عسکری کی وفات کے احوال میں ملے گا، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں مل رہا، تو میں اس لیے آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اور کتاب 2، یعنی کہ یہ سیم ایز اٹ از 2 کتابوں میں آیا، الاصول من الکافی جلد 1 صفحہ 505، موضوع امام حسن عسکری کی وفات کے بعد ان کے ترکے کی یعنی کہ پراپرٹی کی شرعی تقسیم۔ دونوں کتب میں اس قانونی فیصلے کا ذکر ان الفاظ میں ملتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے عربی متن آ رہا ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ پس جب سلطان اور قاضی کے نزدیک یہ بات سچ ثابت ہو گئی امام حسن عسکری کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو ان کی میراث کو ان کی والدہ اور ان کے بھائی جعفر کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ ناظرین یہاں رکیں اور قانون سمجھیں۔ اسلامی شریعت چاہے سنی ہو یا شیعہ میں وراثت کا ایک اصول ہے، اگر مرنے والے کا بیٹا موجود ہو تو بھائی محجوب یعنی کہ محروم ہو جاتا ہے، اسے ایک درہم بھی نہیں ملتا۔ اور اگر وہاں امام مہدی نام کا کوئی بچہ موجود تھا تو قاضی نے جعفر کو حصہ کیوں دیا؟ کیا قاضی جاہل تھا؟ امام حسن عسکری کی والدہ بچے کی دادی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا پوتا موجود ہے، جعفر کو حصہ نہ دو؟ کیا معاذ اللہ امام مہدی نے وراثت سے دستبرداری اختیار کر لی تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ وراثت کی یہ تقسیم پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس وقت حضرت حسن عسکری کے پیچھے کوئی بیٹا موجود نہیں تھا۔ یہ جائیداد کی تقسیم کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ ایک سرکاری دستاویزی ثبوت تھا جس پر اس وقت کے تمام اکابرین نے مہر لگائی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے آج آپ کے سامنے وہ حقائق رکھے ہیں جو عام طور پر ممبروں سے نہیں بتائے جاتے۔ بھائی کہہ رہا ہے اولاد نہیں ہے، یہی تو وہ پروپیگنڈا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے جعفر کذاب کے نام سے مشہور کر دیا، کیونکہ انہوں نے حق جو بولا۔ لیکن حق بولنے سے تو یہاں عقیدہ امامت ختم ہو رہی تھی۔ اب آپ دیکھیں، بھائی کہہ رہا ہے اولاد نہیں ہے، دائیاں کہہ رہی ہیں حمل نہیں ہے، عدالت کہہ رہی ہے وارث صرف ماں اور بھائی ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا آپ تاریخ کے ان ٹھوس حقائق کو مانیں گے یا ان قصوں کو جو وفات کے کئی 100 سال بعد کتابوں میں لکھے گئے؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی۔ ہم بات کریں گے ان 4 نائبین ڈیپوٹیز
جنہوں نے غیبت کے دور میں امام کے نام پر لوگوں سے خمس اور مال وصول کرنا شروع کیا؟ کیا وہ واقعی امام سے ملتے تھے یا دولت اکٹھی کرنے کا ایک نیا طریقہ تھا؟ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ حق کا بول بالا ہو۔ والسلام، آپ کا بھائی سید خرم سلیم جعفری۔